نبی تم فرما دو کہ اگر میں غیب جان لیتا ہوتا تو میں خیر کثیر جمع کرتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. سورۃ الاعراف آیت نمبر 188. اب جب یہ ہم بتائیں گے پھر ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ اگر نبی کا یہ اسٹیٹس ہے کہ نہ وہ خود سے غیب جان سکتے تھے نہ وہ مستقبل کو فورسی کر سکتے تھے ورنہ اپنے آپ کو تکلیف سے آزاد کر لیتے, اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بزرگ جو ہے وہ پوری کائنات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے ہتھیلی پہ دانا, تو رسول اللہ سے بڑا تو کوئی بزرگ نہیں ہے. اے نبی تم فرماؤ میں تو اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. اب یہ سورۃ الاعراف کی جب آیت نمبر 188 آئے گی تو ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ بھئی اس آیت کے ہوتے ہوئے لوگوں نے یہ عقیدے اڈاپٹ کیے ہیں. بتائیں کہ جو آج کل کے دور میں جس طرح ہم نے پہلے بات کی, آپ نے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ہونے کا کوئی دعویٰ کر دے تو ان کے زیادہ تر ذہنی طور پہ مریض ہوتے ہیں یا نفسیاتی ان کے اندر مرض پایا جاتا ہے. ایسے لوگوں کی دین اسلام میں کیا شرعی سزا بتائی گئی کہ ایسے لوگ اگر دعویٰ کر دیں تو ان کے ساتھ کیسے نپٹا جائے گا؟ جی قتل و غارت والا تو کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, گمراہ لوگ ہیں یہاں تو لوگ پتہ نہیں کیا کچھ دعوے کر کے چلے گئے. جو قتل والا معاملہ ہے جو حکومت وقت کرے گی وہ اس شخص کے لیے جو جھوٹا دعوے نبوت کرتے ہیں. ٹھیک, وہ ہمارے پاس یہ بھی حکومت کرے گی, پبلک نہیں کرے گی. پبلک نہیں کرے گی اور قانونی راستہ اختیار کیا جائے گا. پریسیڈنٹ سیٹ ہے مسلمہ کذاب کے حوالے سے. جی ٹھیک ہے, اب اگر آج کے دور میں اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرتا ہے تو پاکستان میں تو اللہ کے فضل سے قانون بنا ہوا ہے, قانون کو ہی فالو کرنا چاہیے. ادروائز اگر آپ لوگوں کو اجازت دے دیں گے تو اس چیز کو کون انشور کرے گا کہ کوئی شخص کسی کے بارے میں جو کلیم کر رہا ہے وہ اس نے بات کی بھی ہے یا نہیں. اب یہ اے آئی کے آنے کے بعد تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسی ایڈورٹیزمنٹ بن گئی ہے, اتنے بڑے بڑے فتنے سامنے آ رہے ہیں, اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے. میں تو حیران ہوں کہ یہ اگر ہمارے فرقہ باز قسم کے لوگوں کے ہاتھ یہ سافٹ ویئر چڑھتا ہے وہ تو کسی کی طرف سے کوئی بھی چیز کرتے ہیں. مولانا مودودی کے بارے میں ان کے بزرگ کہتے تھے یہ دعویٰ نبوت کر کے مرے گا. ٹھیک ہے, تو مودودی صاحب کو لوگ کہتے تھے آپ ان کو جواب دیں, وہ کہتے تھے میں بغیر دعوے نبوت کیے دنیا سے جا کے انہیں پریکٹیکلی جواب دوں گا. اللہ آج اللہ کے فضل سے مودودی صاحب کو فوت ہوئے 40 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ان کے بارے میں کوئی ایسی بات رپورٹ نہیں ہوئی, لیکن یہ دکھ کی بات ہے کہ وہ علماء جن لوگوں نے اس زمانے میں ان کے بارے میں یہ جھوٹ بولا تھا اور ان کے ماننے والے, انہوں نے آج تک معافی نہیں مانگی کہ ہمارے بزرگوں نے ایک جھوٹا کلیم کیا تھا. بالکل ٹھیک ہے, اور جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں. تو اس میں تو پھر بہت بڑے جگرے کی ضرورت ہے نا, بہت بڑا کہ یعنی کہ اپنی غلطی کو تسلیم کر. اچھا یہ علی بھائی بتائیے گا, آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, جس طرح مودودی صاحب نے بڑا کام علمی کام جو آج تک الحمدللہ پوری امت جو ہے اسے فائدہ اٹھا رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم دیکھتے ہیں جو نوجوان نسل جنہیں دین کا بالکل نو ہو نہیں ہے تو وہ کیسے بیسک جو سٹیپس لے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنی لائف میں چینج لائیں. کیونکہ جس نے آپ نے فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کے ہم آنے کی باتیں تو بڑی کرتے ہیں لیکن ان کے ساتھ دینے کے لیے تیاری نہیں کرتے, تو کیسے اس نوجوان نسل کو جس طرح آپ نے کام سٹارٹ کیا یہ بتائیے کہ بیسک سٹیپس کیا لینے ہوں گے ایک نوجوان کو؟ بیسک سٹیپ جو کسی بھی مسلمان نے لینا ہے وہ ایک ہی ہے کہ اس نے قرآن پڑھنا ہے. دیکھیں ہمارے پاس اس وقت اللہ کے ساتھ جڑنے کا رشتہ کرنے کی ایک فزیکل چیز اگر دنیا میں رسول اللہ کی وفات کے بعد موجود ہے نا وہ قرآن ہے. صحیح, باقی سب لوگ تو دعوے کر رہے ہیں نا. جو ایک اوریجنل چیز ہمارے پاس موجود ہے خلیفۃ الرسول وہ قرآن ہے. قرآن ہم پڑھیں, جس مکتب فکر سے بھی تعلق رکھتے ہیں اسی کا ترجمہ پڑھ لیں اور دیکھیں قرآن ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں, ہمارے عقائد و نظریات کیا ہونے چاہیے. اس کے بعد ہم سنت کی طرف آئیں اور اپنے مسائل سیکھیں. احادیث مشکات شریف بہت اچھا سورس ہے جو مین سٹریم کی اہل سنت کی ساری کتابوں کے نوٹس ہیں, بخاری کے مسلم کے. لیکن وہ بات کی بات ہے, پہلی چیز یہ کہ قرآن کے مطابق اپنے عقیدوں کو کریں کہ قرآن ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے. قرآن فکر آخرت کی بات کرتا ہے, قرآن ایگزسٹنس آف گاڈ کی بھی بات کرتا ہے, قرآن ایتھیزم کے خلاف بھی دلائل آپ کو دیتا ہے, یہود و نصارہ کی خرابیاں بھی بتاتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ پرپس آف لائف کیا ہے. آپ نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, خدا کو سیریس لیں. قرآن جب تک نہیں پڑھیں گے, یہ انسٹرومنٹ آف دعوت ہے نبی اسلام کا. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی فرما دو قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں ڈر سناؤں اور جس تک یہ کتاب پہنچے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے آگے چلے. ٹھیک ہے, نبی اسلام نے حجۃ الوداع پہ قرآن چھوڑا, غدیر خم پہ قرآن چھوڑا, سنت اور اہل بیت کا ساتھ ذکر کیا, لیکن کتاب جو فالو کرنے کے لیے چھوڑی وہ قرآن ہی چھوڑی. سبحان اللہ. تو قرآن ہے نبی اسلام. بالکل ٹھیک. میں نے اسی طریقے سے کریٹیکل انالیسس کرنے کے بعد دیکھا ہے کہ اس دور میں اگر کتاب پڑھنے کا کسی کو شوق ہوتا تو اللہ کی کتاب سے بڑی تو کوئی کتاب نہیں تھی نا. سبحان اللہ. لوگ تو وہ بھی ترجمے سے نہیں خرید کے پڑھتے. تو اب کیا کیا جائے, لوگوں کو ان کی آسانی کے مطابق ان کے موڈ میں دین پہنچایا جائے. یعنی وہ دیکھتے ہیں واٹس ایپ کلپس دیکھتے ہیں, جی انسٹاگرام کے اوپر دیکھتے ہیں, یوٹیوب کے اوپر, آڈیو لائبریریز آ گئی ہیں, آڈیو بکس آ گئی ہیں. علی بھائی جو لوگ جس طرح آپ نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ جن کا اعتقاد بن گیا پرانی چیزوں کے اوپر اور کھڑے ہیں اس کے اوپر,
اور نوجوان جو ہیں ان کو بدلنا چاہتے ہیں اپنے بزرگوں کو کہ بھئی یہ چیزیں جو آپ جن کی طرف جا رہی ہیں چیزیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، ظاہر راست پہ آپ نہیں چاہ رہے، صراط مستقیم پہ نہیں ہیں، تو یہ چیزیں میں نے پڑھی ہیں، تو ان کے لیے کیا طریقہ کار آپ بتانا چاہتے ہیں کہ کس طرح اپنے بزرگوں کو قائل کریں اور ان کو بتائیں کہ بھئی یہ صراط مستقیم ہے، اس کے اوپر ہم نے چلنا ہے؟ دیکھیں ہماری آج کی مجلس کا اگر سب سے اہم سوال ہے نا تو یہی ہے، اور اس سوال کا اگر سولوشن مل جائے جی تو دنیا سے گمراہی کا خاتمہ ہو سکتا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس کے لیے ہم نے جو اتنی محنت کے بعد جو اس کا سولوشن تجویز کیا ہے نا، آپٹیمل سولوشن، وہ یہ ہے کہ آپ جن کے سامنے بھی بات رکھنا چاہتے ہیں نا ان کے اصول اور مبادی کے اوپر ان سے بات کریں، آپ اپنی بات نہ ان کو سنائیں، یہ ہماری ایک زیادتی ہو جاتی ہے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ہمارے اسٹوڈنٹ آتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ہمارے جو ہے ماں باپ جو ہے وہ گمراہی کے راستے پہ، ہم انہیں کیسے سمجھائیں؟ میں نے کہا اگر آپ ان کو سمجھائیں گے نا کہ آپ غلط ہیں، وہ تو آپ کو گھر سے نکال دیں گے۔ آپ نے ان کو یہ نہیں کہنا کہ آپ غلط ہیں، ان کو کہیں کہ ابا جی بتائیں ہم کہاں غلط ہیں۔ اچھا، بالکل پہلوان کو اس کے زور پہ گرانا ہے۔ مجھے بتائیں ایک بندہ قرآن اور سنت پڑھ چکا ہے اور اس کا والد بالکل نابلد ہے قرآن و سنت کی تعلیمات سے، ٹھیک ہے، اور کہتا ہے میرا بیٹا گمراہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اور وہ کہتا نہیں ابا جی آپ گمراہ ہو، اس کا بہتر طریقہ ہے جی ابا جی کے گھٹنے پکڑیں، ٹھیک ہے، اور انہیں کہ ابا جی میں جہاں غلط ہوں مجھے بتائیے، انشاءاللہ میں اپنی اصلاح کروں گا، مجھے بتائیں میں کہاں غلط ہوں۔ تو کچھ نہ کچھ تو بولیں گے نا، صحیح، اور جب وہ بولیں کہ آپ یہاں غلط ہو تو انہیں کہیں کہ ابا جی آپ نے ہمیں بتایا کہ ہم نبی الاسلام کو آخری پیغمبر مانتے ہیں، ان پہ یہ قرآن نازل ہوا ہے، اور آپ کا تعلق جس مسلک سے ہے میں اسی مسلک کے بڑے عالم جن کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں ان کا ترجمہ لاتا ہوں قرآن کا، اور آپ کے سامنے اپنا مقدمہ رکھتا ہوں کہ وہ تو یہ لکھ کے گئے ہوئے ہیں، قرآن کا ترجمہ انہوں نے خود کیا، میں نہیں خود کر رہا، میں نے تو آپ کے بزرگوں کا ترجمہ پڑھا ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو ہمارے اسٹوڈنٹس نے اڈاپٹ کیا ہے۔ اچھا، تو آپ کے سمجھ سے چینج آیا ہے؟ بہت بڑے لیول کے اوپر چینج آئی ہے، ایٹ لیسٹ یہ چینج ضرور آئی ہے کہ اگر انہوں نے حق قبول نہیں نہ کیا، اپنے بچوں کے سامنے جو ہرڈل کھڑی کی تھی وہ انہوں نے ہٹا لی، ان کا بچہ ٹھیک ہے تم ٹھیک راستے پہ ہو، ہمیں مجبور نہ کرو، ہم معاشرے کے پریشر کی وجہ سے قبول کریں نہ کریں، تمہیں ہم کچھ نہیں کہتے۔ یہ تھوڑی اچیومنٹ ہے کہ گھر سے آپ کو سپورٹ مل جائے اس حوالے سے کہ وہ آپ کی مخالفت چھوڑ دیں۔ حق بھی قبول کیا ہے بہت سے لوگوں نے، لیکن ایٹ لیسٹ اس لیول پہ آ گئے۔ بات سٹارٹ یہاں سے کرنی ہے کہ دسو منو کیا ہے، بالکل ٹھیک ہے، کہیں نہیں کہنا کہ تو انو کیا ہو گیا، اور کہا کہ پتر آٹھ، بالکل، یعنی کہ جس طرح وہ حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ہم وضو کر رہے ہیں کہ کیا غلطی تو نہیں ان کا نہیں بچا، ہمارے وضو میں ہی غلطی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔